12:30 بجے وہ شہاب قصوری کے ٹھکانے کی طرف چل پڑا۔ کار سے اترتے وقت اس کی نظر اپنی جانب بڑھتے ہوئے پاشا پر پڑی۔ چہرے پر سنجیدگی طاری کرتے ہوئے وہ اس سے اعراض کرنے لگا۔ پاشا اس کے بالکل قریب پہنچ کر آہستگی سے بولا، معذرت خواہ ہوں دادا، مگر ایک چھوٹا سا پیغام دینا تھا کہ وہ رو رہی ہے۔ یہ کہتے ہی وہ واپس مڑ گیا۔ خصوصی بیٹھک شروع ہونے والی تھی، مگر تناوش کے رونے کا سن کر اس سے رہا نہیں گیا۔ فوراً موبائل آن کر کے وہ اسے کال کرنے لگا۔ وصول ہوتے ہی اس کی سماعتوں میں تناوش کی ہلکی ہلکی سسکیاں گونجیں اور وہ مسکرا پڑا۔ رونا بند کرو، میں تھوڑا مصروف ہوں، فارغ ہوتے ہی کال کرتا ہوں۔ وہ روتے ہوئے بولی، آپ کے لہجے سے اب بھی ناراضگی جھلک رہی ہے۔ خفا نہیں ہوں، تھوڑا غصہ آیا ہوا تھا، اب وہ بھی نہیں رہا۔ پھر پیار سے بات کریں نا، یوں سنجیدہ لہجے میں کیوں بول رہے ہیں؟ گڑیا تنگ نہ کرو، تمام میرے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب موڈ کچھ بہتر لگ رہا ہے، ٹھیک ہے، میں انتظار کر رہی ہوں۔ اللہ پاک جلدی سے میرے کبیر کو فرصت دے دے۔ بے وقوف، اس کی دعا سن کر کبیر دادا سے ہنسی روکی نہ گئی۔ تمام گروپوں کے بڑے پہنچ چکے تھے۔ فصیح الدین کی کرسی پر تیمور علی نروس سا بیٹھا تھا۔ چونکہ بیٹھک کا مقصد ہی کبیر دادا کی زیادتی کو اجاگر کر کے اس سے جواب مانگنا تھا، اس لیے شہاب قصوری کی تمہید سے پہلے ہی اس نے بات شروع کر دی۔ فصیح الدین کو میں نے قتل کیا ہے۔ اس کی وجہ اگر آپ لوگوں کو معلوم نہیں تو میں بتا دیتا ہوں۔ اس نے میری بیوی کو اغوا کر کے اسے بے عزت کرنے کی کوشش کی۔ یقیناً اس کے بعد وہ ایسی ہی موت کا حقدار ہوتا، اور اس کے بعد اگر کسی نے ایسی حرکت کی تو وہ صرف قتل نہیں ہوگا، بلکہ میں ایسے شخص کے پیچھے کسی رونے والے کو باقی نہیں رہنے دوں گا۔ میری بات ختم ہوئی۔ شہاب قصوری گلا کھنکارتے ہوئے بولا، اس بات کا کوئی ثبوت ہے کہ آپ کی بیوی اغوا ہوئی تھی اور اسے اغوا کرنے والا فصیح الدین ہی تھا؟ کبیر دادا نے نفرت بھرے لہجے میں کہا، یہ بات مجھے اس بغیرت کے خاص آدمی شکیل احمد نے بتائی تھی، اس سے پوچھ لو۔ شہاب قصوری کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ وہی شکیل احمد جسے آپ قتل کر کے وہیں پھینک آئے؟ کبیر دادا چونکتے ہوئے بولا، سوائے اس کے کسی کو بھی قتل نہیں کیا، اور شکیل احمد تو وہاں موجود ہی نہیں تھا۔ شہاب قصوری نے سوالیہ نظروں سے ایس پی کی طرف دیکھا۔ وہ خفیف سا سر ہلاتے ہوئے گویا ہوا، مجھے جب اس حادثے کی اطلاع ملی تو اس وقت پولیس وہاں پہنچی ہوئی تھی۔ میں نے فوراً جا کر کیس اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ موقع واردات پر فصیح الدین صاحب کے 2 محافظ اور چوکیدار بے ہوش پڑے ملے تھے، جبکہ ایک ملازمہ شکیل احمد اور خود فصیح الدین صاحب زندہ نہیں تھے۔ ملازمہ اور شکیل کو گولی ماری گئی، جبکہ فصیح الدین صاحب کو بے دردی سے قتل کیا گیا تھا۔ ویسے تو آپ لوگوں نے بھی موقع واردات کا جائزہ لے لیا تھا۔ اس کے محافظوں اور چوکیدار سے یہ معلوم ہوا کہ سب کبیر دادا کا کام ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی معلوم ہوا کہ فصیح الدین کے ساتھ جو لڑکی تھی وہ اپنی مرضی سے وہاں پہنچی تھی۔ اگر اغوا کا معاملہ ہوتا تو اس کے محافظ اور تیمور علی صاحب اس بات سے بے خبر نہ ہوتے۔ اس کا صاف مطلب یہ نکلا کہ وہ لڑکی خود غلط کردار کی ہے۔ ایسی فحاشائیں، یہ الفاظ اس کے ہونٹوں پر تھے کہ اس کی چھاتی پر پاشا کی زبردست ٹھوکر لگی۔ وہ کرسی سمیت پیچھے کو الٹ گیا تھا۔ پاشا اچھل کر اس کے پاس پہنچا اور اس کے گریبان سے پکڑتے ہوئے چلایا، گھٹیا انسان، اگر دوبارہ میری بہن کے بارے میں ایسے غلیظ الفاظ منہ سے نکالے تو تیرے گندے ہونٹوں سے نکلنے والے وہ آخری الفاظ ہوں گے۔ تمام ہکا بکا رہ گئے تھے۔ کاشف راجپوت نے فوراً اٹھ کر پاشا کو پکڑ کر ایس پی کا گریبان چھڑایا۔ پاشا، پاگل تو نہیں ہو گئے؟ پاگل میں نہیں ہوں، یہ سٹھیا گیا ہے۔ اسے تمیز ہی نہیں ہے کہ کسی عزت دار خاتون کا ذکر کرنے کی۔ اب اگر اس نے ایسا کچھ کہا تو اس کی ہانیہ کو کوٹھے پر بٹھا دوں گا۔ پاشا نے اس کی بیٹی کا نام لیا۔ بہرام پاشا، تم حد سے بڑھ رہے ہو۔ ایس پی دھاڑا۔ میں یا تم؟ پاشا کی آواز اس سے کم بلند نہیں تھی۔ گھر کی عزت پر بات آئی تو تمہیں تکلیف پہنچ گئی؟ ہماری کوئی عزت نہیں۔ کاشف، اسے باہر لے جاؤ۔ کبیر دادا کاشف کو مخاطب ہوا۔ وہ اس بات میں سر ہلاتا ہوا پاشا کو کھینچ کر باہر لے گیا۔ شہاب صاحب، آپ نے دیکھ لیا؟ ایس پی نے بیٹھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اتنے بڑے بڑے عہدہ دار ہو کر آپ لوگ سڑک چھاپ غنڈوں جیسی حرکتیں کر رہے ہو۔ ایس پی چیخا، جس کی غلطی ہے وہ اجاگر کرو۔ مسٹر اوڈھو، شکر کرو ابھی تک زندہ ہو۔ تمہارا کام رپورٹ پیش کرنا تھا، نہ کہ میری بیوی کی کردار کشی یا اس کے بارے گھٹیا الفاظ بکنا۔ جب اپنی بات تم غلاظت اگلے بغیر بھی بیان کر سکتے تھے تو یوں واہیات طرز گفتگو کا مطلب؟ میں فقط حقیقت اظہار کر رہا تھا، اور یہ بتا رہا تھا کہ لڑکی کا کردار کیسا ہے۔ کسی کے گھر والوں کے کردار کے بارے بولنے کی اجازت تمہیں کس نے دی؟
اور جہاں تک حقیقت کا تعلق ہے تو مس ہانیہ ضمیر اوڈھو درجنوں بار انسپیکٹر صداقت خان کے ساتھ ایک فلیٹ میں کئی گھنٹے تک بند رہی ہے۔ اس بات سے یہاں بیٹھے ہوئے تمام ممبران واقف ہیں۔ کبھی تمہارے سامنے یہ بات چھیڑی گئی؟ کبیر دادا، تم میری بیٹی پر کیچڑ اچھال رہے ہو۔ تمہیں آئینہ دکھا رہا ہوں اور میں قسم کھاتا ہوں تم خود بھی اس بات سے واقف ہو۔ وہ شادی کرنا چاہتے ہیں مسٹر کبیر۔ واہ، یہ صداقت ہی ہے جو ہونے والی بیوی کے ساتھ اکیلا نہیں ہوتا بلکہ اپنے 2-3 دوست بھی ہمراہ رکھتا ہے۔ کبیر دادا پلیز، شہاب قصوری ملتجی ہوا۔ شہاب صاحب، مجھے کبیر دادا اور بہرام پاشا کے فعل کا جواب چاہیے۔ فصیح الدین کا قتل ایک سوچی سمجھی سازش ہے۔ وہ لڑکی وہاں مرضی سے آئی تھی۔ اگر کبیر دادا کے پاس اغوا کا کوئی ثبوت ہے تو پیش کرے۔ باقی میری بیٹی پر اس نے جو کیچڑ اچھالا ہے اس کا جواب اسے جلد ہی مل جائے گا۔ مجھے اجازت۔ یہ کہتے ہی ایس پی وہاں سے باہر نکل گیا۔ نوشاد بولا، کبیر دادا اور پاشا نے زیادتی کی ہے۔ بالکل۔ نقیب اللہ اور اسد نے اس کی تائید میں سر ہلا دیا۔ اخلاق حسین نے کہا، پاشا نے غلطی کی ہے مگر ایس پی صاحب کا طرز گفتگو بھی ٹھیک نہیں تھا۔ کم از کم اسے اتنا سوچنا چاہیے تھا کہ اس لڑکی کا شوہر یہاں بیٹھا ہے۔ تیمور علی، بابر حیات اور شیر خان خاموش بیٹھے رہے تھے۔ 2-3 منٹ خاموشی چھائی رہی جسے شہاب قصوری کی آواز نے توڑا۔ بابر حیات صاحب اور شیر خان صاحب اس کیس کی تحقیق کریں گے۔ 2 دن بعد دوبارہ تمام کو بلا کر آپ کی رپورٹ کو مد نظر رکھ کر اس مسئلے کا کوئی حل نکالا جائے گا۔ تمام سر ہلاتے ہوئے اٹھ کر ایک ایک کر کے وہاں سے نکلنے لگے۔ سب سے آخر میں نوشاد آفریدی اور اخلاق حسین رہ گئے تھے۔ دونوں پہلو با پہلو بیٹھے تھے۔ تو کیا خیال ہے؟ اخلاق حسین نوشاد کی طرف متوجہ ہوا۔ نوشاد نے پوچھا، کس بارے؟ میرا خیال ہے اس سے مناسب موقع نہیں ملے گا۔ نوشاد آفریدی چڑھ کر بولا، وضاحت تو کرو یار۔ میرا مطلب کبیر دادا کو انتہائی قدم نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ اب یہ کیا کہ اتنی سی بات پر ایس پی کا قتل کر دیا؟ کیا؟ نوشاد آفریدی حیرانی سے چیخا۔ اخلاق حسین ہنسا، میرا کام ہوتا ہے سوچنا اور اسے انجام تک پہنچانا خان صاحب کا۔ مگر نوشاد آفریدی مخمسے میں پھنسا نظر آ رہا تھا۔ اگر مگر میں ایسا موقع ہاتھ سے گنوا دو گے، یقین مانو ایس پی کی موت بغیر کسی ثبوت کے کبیر دادا کے کھاتے میں جائے گی۔ اس کی موت کے ساتھ شمشیر دادا کو کال کر دیں گے۔ 1-2 دن میں کبیر دادا کا کانٹا بھی نکل جائے گا، بلکہ پاشا بھی کبیر دادا کو مرتے نہیں دیکھ سکے گا اور شمشیر دادا سے ٹکرا کر ہمارا کام مزید آسان کر دے گا۔ یوں بھی اس نے ہماری جان من کو بہن بنا لیا ہے، اور محبوبہ کے وہ بھائی جو اس سے ملن کی راہ میں روڑے اٹکائیں، سچ مانو تو مجھے بہت برے لگتے ہیں۔ اور اس کے بعد دونوں بھائی مل کر تمام کو اپنی انگلیوں پر نچائیں گے۔ نوشاد آفریدی نے تحسین آمیز لہجے میں کہا، شاہ جی تم اتنی دور تک سوچ کیسے لیتے ہو؟ یہ حکمرانی کے گر ہیں خان صاحب۔ تم ایک اچھے سپہ سالار تو بن سکتے ہو، حکمرانی کے قابل نہیں ہو۔ اور جب میرا دماغ اور تمہارا جسم اکٹھا ہو جائے گا تو کراچی پر کس کا راج ہوگا؟ ہمارا۔ آفریدی کے ہونٹوں پر معنی خیز ہنسی ابھری۔ ویسے تم نے کبیر دادا کی طرفداری کیوں کی؟ اخلاق حسین نے کہا، اس سوال کا جواب کل دوں گا، اور اب میں پہلا سوال دہراؤں گا، تو کیا خیال ہے؟ اور آفریدی اس کا سوال کا جواب دیے بغیر موبائل فون نکال کر کسی کو کال کرنے لگا۔ وہ کال اخلاق حسین کے سوال کا عملی جواب تھا۔ سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں ایک دلچسپ اور اردو رومانوی کہانی جس کا نام ہے رکھیل۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 22 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ کاشف پاشا کو کھینچتا ہوا باہر لے آیا تھا۔ ڈرائیور کو دوسری کار میں آنے کا کہہ کر وہ خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ پاشا نے بھی اپنے محافظوں کو پیچھے آنے کا اشارہ کر دیا تھا۔ شہاب قصوری کے ٹھکانے سے نکلتے ہی کاشف اس کی طرف متوجہ ہوا۔ اتنا جذباتی ہونے کی وجہ؟ کل تک تو وہ تمہیں فراڈن، ڈائن، کمینی اور جانے کیا کیا لگ رہی تھی۔ بکواس کر رہا تھا، سراسر غلطی پر تھا۔ پاشا نے اعتراف حقیقت میں بخل سے کام نہیں لیا تھا۔ پتہ نہیں بکواس وہ تھی یا اب کر رہے ہو۔ آپ کا اندازہ ٹھیک تھا دادا، وہ نہایت شریف، گھریلو اور معصوم لڑکی ہے۔ دھوکے، فراڈ، کمینگی اور خود غرضی کی دنیا سے نہایت دور۔ اسے بس اپنے شوہر کی پرواہ ہے۔ تمہارے جیسے خبتی سے مجھے یہ امید نہیں تھی کہ اتنی جلدی اس ڈائن کے قابو میں آ جاؤ گے۔ یہ فکرہ کاشف نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ پاشا کے ہونٹوں پر کھسیانی ہنسی نمودار ہوئی۔ بتاؤ نا، یہ تبدیلی آئی کیسے؟
آپ سے ملاقات کے اگلے دن میں کبیر دادا کی غیر موجودگی میں اس سے ملنے چلا گیا۔ وہ اتنے خلوص، محبت اور تمیز داری سے ملی کہ مجھے بات کرنا دشوار ہو گیا۔ بڑی مشکل سے میں نے اپنا معافی الضمیر بیان کیا اور پاشا نے ساری تفصیل دہرا دی۔ ویسے ہو سکتا ہے ایس پی ٹھیک کہہ رہا ہو اور تمہارا اندازہ غلط ہو، کبھی کبھی معصوم چہروں کے پیچھے بھی مکروہ لوگ بستے ہیں۔ دادا پلیز، میں آپ سے مار نہیں کھانا چاہتا۔ پاشا کے لہجے میں ناگواری تھی۔ کیا؟ کاشف کے لہجے میں حیرانی تھی۔ اس کے لیے مجھ سے جھگڑو گے؟ پاشا دکھی دل سے بولا، دادا وہ میری بہن ہے، اس نے مجھے اتنا مان دیا ہے، اس کے سر پر میں نے ہاتھ رکھا ہے۔ غنڈہ ضرور ہوں، بے غیرت نہیں ہوں۔ کاشف نے کہا لگایا، اچھا ٹھیک ہے یار، معذرت۔ کبیر دادا کے سیکٹری عظیم اور محافظ امتیاز سے میری تفصیلی بات ہو چکی ہے۔ وہ اس وقت کبیر دادا کے ہمراہ تھے۔ انہوں نے دروازے کے باہر سے گڑیا کی چیخیں سنی تھیں۔ وہ فاسی بے غیرت کو خدا کے واسطے ڈال رہی تھی اور گڑیا کی چیخیں سن کر ہی کبیر دادا نے اس کی یہ حالت کی ہے۔ باقی یہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ اگر وہ اپنی مرضی سے وہاں گئی ہوتی تو واپس نہ آ پاتی۔ اس معاملے میں کبیر دادا رعایت کا قائل نہیں ہے۔ کاشف راجپوت نے اپنے ٹھکانے کی جانب کار موڑتے ہوئے پوچھا، میرے ساتھ رکو گے؟ پاشا نے نفی میں سر ہلایا، نہیں، میں چلوں گا، اور کاشف نے اسے نیچے اتارنے کے لیے کار روک دی۔ کبیر دادا آپ کہاں ہیں؟ کبیر دادا نے شہاب قصوری کے ٹھکانے سے نکل کر گھر کا رخ کیا تھا۔ اس وقت وہ گھر کے قریب پہنچنے والا تھا جب اخلاق حسین کی کال موصول ہوئی۔ اس نے حیرانی سے پوچھا، شاہ جی میں تو گھر پہنچنے والا ہوں، خیریت؟ 2-3 باتیں کرنا تھی، میرا خیال ہے پھر کبھی صحیح، اگر کوئی ضروری بات ہے تو گھر پر آ جاؤ۔ کوئی خاص بات تو نہیں ہے، بس آپ کو احتیاط کی تاکید کرنا چاہتا تھا۔ کبیر دادا کے ہونٹوں سے کہا برآمد ہوا، شاہ جی کیا باتیں لے کر بیٹھ گئے ہو؟ آپ کا کیا خیال ہے وہ ٹٹ پونجیا ایس پی مجھے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے؟ میرا یہ مطلب نہیں تھا کبیر دادا، میں تو بس یہ کہہ رہا تھا کہ وہ ایس پی ہے اور پولیس کی نوکری نے اسے کافی اختیار دیا ہوا ہے۔ اخلاق حسین نے کھسیاہٹ ظاہر کی، شاہ جی وہ کیا بھلی سی کہاوت ہے کہ گیدڑ کی جب موت آتی ہے تو وہ شہر کا رخ کرتا ہے، اور پولیس والوں نے جب جان قربان کرنا ہو تو کبیر دادا کے متھے لگ جاتے ہیں۔ اچھا کبھی بیٹھ کر اس موضوع پر تفصیلی بات کریں گے، فی الحال آپ ہماری بھابھی کے پاس جانے کے لیے بے چین نظر آتے ہیں۔ اخلاق حسین نے جلدی سے بات سمیٹی، یوں لگ رہا تھا جیسے اس کا مطمع نظر پورا ہو گیا ہو۔ شکریہ شاہ جی، کبیر دادا نے رابطہ منقطع کر دیا۔ گاڑیاں کوٹھی میں داخل ہو گئی تھی، اس کی پیاسی نظروں کو مایوسی نہیں ہوئی تھی۔ وہ اندرونی عمارت کے داخلی دروازے پر میٹھی مسکان ہونٹوں پر بکھیرے کھڑی تھی۔ اسے دیکھ کر کبیر دادا ارد گرد کے مناظر سے بے نیاز ہو گیا۔ اچانک اسے یاد آیا کہ وہ تو صبح اس سے ناراض ہو کر گھر سے نکلا تھا۔ گو بعد میں اس نے کال پر اسے راضی تو کر لیا تھا، مگر وہ اتنی آسانی سے اس کی جان بخشی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ فوراً ہی چہرے پر سنجیدگی طاری کرتے ہوئے اس نے تناوش سے نظریں پھیر لیں۔ آپ ابھی تک خفا نظر آ رہے ہیں۔ اس کے قریب پہنچتے ہی تناوش نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے پریشانی ظاہر کی۔ وہ جواب دیے بغیر خوابگاہ کی طرف بڑھ گیا۔ بات تو سنیں، وہ اسے محبت سے پکارتی اپنی جانب متوجہ کرنے لگی۔ کبیر دادا یوں ہی موڈ بنائے صوفے پر بیٹھ گیا۔ فوراً دبیز قالین پر بیٹھتے ہوئے اس نے کبیر دادا کے گھٹنوں پر ٹھوڑی ٹیکی۔ میں نے رونا شروع کر دینا ہے، اس نے اس انداز میں کہا تھا کہ کبیر دادا ہنسی نہ روک سکا۔ وہ خوش ہوتے ہوئے بولی، پتہ بھی ہے آپ ہنستے ہوئے کتنے اچھے لگتے ہیں۔ اچھا جلدی سے تیار ہو جاؤ، شاپنگ کے لیے چلتے ہیں۔ سچ؟ وہ کھل اٹھی تھی۔ میں نے لسٹ بھی بنا لی ہے۔ اس نے میز پر پڑی کتاب سے ایک کاغذ نکال کر کبیر دادا کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ کاغذ اس کے ہاتھ سے لے کر وہ مدرجات پر نظریں دوڑانے لگا۔ چھوٹی چھوٹی خواہشات کی طویل فہرست نے کبیر دادا کو دکھی کر دیا تھا۔ اسے افسوس ہونے لگا کہ اس نے پہلے دن ہی تناوش سے کیوں نہ پوچھا۔ بس اتنا تھوڑا سامان؟ اس نے منہ بناتے ہوئے کہا، 4-5 گھنٹوں میں بس یہی چند چیزیں یاد کی ہیں۔ آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں؟ اس نے منہ بسورا۔ وہ وارفتگی سے بولا، اپنی گڑیا کی قسم سنجیدہ ہوں۔ استاد جی کہتے تھے کہ غیر اللہ کی قسم نہیں کھانا چاہیے۔ وہ اس کی تصحیح کرنے لگی، یار ان پڑھ سا بندہ ہوں، اب پڑھی لکھی بیوی ملی تو آہستہ آہستہ سمجھ جاؤں گا۔ سچ بتائیں آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ کلاس میں کون سی پوزیشن لیتے تھے؟ استادوں کی مار کھائی ہے کہ نہیں؟ اور امی جان ابو جان کیسے تھے؟ سب بتائیں نا پلیز کبیر۔ وہ ملتجی ہوئی۔ وہ اطمینان سے بولا، ٹھیک ہے، شاپنگ پر نہیں جاتے، باتیں کرتے ہیں، میں 2 منٹ میں تیار ہو کر آتی ہوں۔ وہ فوراً کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کی تیزی دیکھتے ہوئے کبیر دادا ہنس دیا تھا۔ اچھا وہی کالج والے کپڑے پہننے ہیں؟
اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، لیکن باہر نکلی تو کالج ہی کے کپڑوں میں تھی۔ اس کے کپڑے تبدیل کرنے کے دوران وہ عظیم کو ضروری ہدایات دے چکا تھا۔ جب وہ تناوش کے ساتھ باہر نکلا تو اس کی کار تیار کھڑی تھی۔ عظیم کو اس نے بتا دیا تھا کہ وہ خود ڈرائیو کرے گا، اس لیے عظیم ڈرائیور کی جانب والا دروازہ کھولے کھڑا تھا۔ کبیر دادا نے خود تناوش کے لیے دروازہ کھولا اور اس کے بیٹھتے ہی دوسری جانب سے گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اس کے کہنے پر عظیم نے محافظوں کی ایک ہی جیپ تیار کی تھی۔ کار کے آگے بڑھتے ہی جیپ اس کے پیچھے چل پڑی۔ امتیاز بخش کو مخاطب ہوا۔ کہتا تھا نا یہ نمازن کبیر دادا کو کہیں کا نہ چھوڑے گی، دیکھ لو کس طرح ناز نخرے اٹھا رہا ہے، دروازہ صرف کھولا نہیں خود بند بھی کیا ہے۔ بخش نے کہا یہ تو بیوی کا حق بنتا ہے کہ اسے عزت دی جائے، اگر آخر وہ بھی تو کبیر دادا کی خدمت کرتی ہوگی۔ امتیاز صاف گوئی سے بولا، ہم سے تو زن مریدی نہیں ہوتی بھائی، جب تم خود اپنی بیوی کو عزت نہیں دے سکتے تو کسی دوسرے سے کیسے امید کر سکتے ہو کہ وہ تمہاری بیوی کی تکریم کرے گا؟ امتیاز بگڑ کر بولا، یار فلسفے بیان نہ کرو، اس چھوکری کے لیے کبیر دادا یوں دروازہ کھولے، حد نہیں ہو گئی؟ بخش فلسفیانہ لہجے میں بولا، وہ چھوکری کبیر دادا کی بیوی ہے، اس کی عزت و حرمت ہے، کوئی بازاری لڑکی نہیں ہے۔ کل کو اسی سے کبیر دادا کی نسل چلے گی، اسے ملازمہ اور پاؤں کی جوتی بنا کر رکھنے سے اولاد بھی نوکر جیسی جنے گی، اور شہزادی بنا کر رکھے گا تو شہزادے پیدا کرے گی۔ میٹرک تو نہ کر سکے اور باتیں کر رہے ہو پروفیسروں جیسی۔ زندگی کا فلسفہ تعلیم نہیں تجربے کی مرہون منت ہوتا ہے۔ امتیاز طنزیہ لہجے میں بولا، اتنے تجربے کار ہوتے تو 2 دفعہ شرط نہ ہارتے۔ شرط ہارنے کی چھوڑو، ابھی کبیر دادا اسے شاپنگ کے لیے لے جا رہا ہے، تھوڑی دیر بعد تم اس کا خریدا ہوا سامان ہاتھوں میں اٹھا کر پھر رہے ہوگے، تب میں پوچھوں گا کہ ایک چھوکری کا سامان اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ یار کوئی اور موضوع نہیں ہے تم دونوں کے پاس؟ ڈرائیور نے انہیں جھڑکا اور دونوں ہونٹ بھینچ کر خاموش ہو گئے۔ تناوش کی سوچ کے برعکس کبیر دادا نے سب سے پہلے ایک جیولر مارکیٹ میں کار روکی۔ قیمتی زیورات کو دیکھتے ہوئے تناوش حیران ہو گئی تھی۔ جیولر کبیر دادا کا جاننے والا تھا۔ بیٹھتے ہی جیولر نے ان کے سامنے مختلف زیورات کا ڈھیر لگا دیا تھا۔ جڑاؤ کنگن، قیمتی موتیوں کا ہار، بندیا، ٹاپس، بندے، لاکٹ، انگوٹھیاں، نتھنی، بالیاں، نیکلس، پازیب وغیرہ۔ کبیر دادا نے تناوش کے ناک، کان، گلے، ہاتھوں، پاؤں وغیرہ کے لیے 2 3 زیورات خریدے تھے۔ تناوش معجوب سی بیٹھی کبیر دادا کو خریداری کرتے دیکھتی رہی۔ بل دیکھ کر کبیر دادا نے لاکھوں روپے کا چیک کاٹ کر بے پرواہی سے جیولر کی طرف بڑھا دیا۔ وہاں سے وہ اسے دوسری مارکیٹ میں لے آیا۔ میک اپ کا سامان اور پھر سینڈل وغیرہ خریدنے کے بعد وہ کپڑوں کی دکان میں پہنچے۔ تناوش شیشے کے سامنے کھڑی ٹخنوں تک آتی قمیص کو دیکھ رہی تھی اور کبیر دادا اسے دیکھ رہا تھا۔ اچانک اس کے کانوں میں ایک نسوانی آواز پڑی، السلام علیکم سر۔ ایک نوجوان لڑکی اسے مسکرا کر دیکھ رہی تھی۔ وہ کبیر دادا کو تھوڑی شناسا سی نظر آئی، مگر اسے یاد نہ آیا کہ اسے کہاں دیکھ چکا ہے۔ جی میں، وہ ذرا حیران ہوا۔ سر میرا خیال ہے آپ مجھے بھول گئے ہیں، میں نے اس دن آپ کو کپڑوں کے انتخاب میں مدد دی تھی اور آپ نے مجھے ایک سوٹ تحفے میں دیا تھا۔ اوہ سوری، کبیر دادا کو فوراً یاد آ گیا۔ کوئی بات نہیں سر۔ کبیر دادا کے یاد نہ رکھنے پر اسے ہلکی سی مایوسی ہوئی تھی، شاید کبیر دادا کی طرف سے ملنے والے سوٹ کو اس نے کسی اور نظر سے دیکھا تھا۔ اچھا وہ سوٹ اس کے لیے لیا تھا؟ کبیر دادا نے شیشے کے سامنے کھڑی تناوش کی طرف اشارہ کیا۔ دیکھ لو جسمانی لحاظ سے آپ کی طرح لگتی ہے نا؟ وہ لڑکی تناوش کی طرف گھوم گئی۔ اس نے بھی کبیر دادا کے ساتھ ایک لڑکی کو کھڑے دیکھ لیا تھا۔ ایک لمحے میں اسے شاپنگ وغیرہ بھول گئی تھی، وہ بس اسی جانب گھورتی رہ گئی۔ کبیر دادا کو خطرہ محسوس ہوا اور وہ اس لڑکی کو بولا، آئیں میں آپ کا تعارف کروا دوں۔ جی سر۔ تناوش کو دیکھتے ہی وہ لڑکی مزید بجھ گئی تھی۔ تناوش، اس لڑکی نے اس دن لباس خریدنے میں میری مدد کی تھی، مجھے تو تمہارا نام ہی معلوم نہیں تھا۔ گہرا سانس لیتے ہوئے وہ لڑکی کی طرف متوجہ ہوئی۔ شکریہ باجی، اور اس کے ساتھ ہی اس نے کبیر دادا کو اتنی سخت نظروں سے گھورا کہ وہ بے ساختہ سر پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ اچھا سر میں چلوں گی۔ تناوش کو سر کے اشارے سے آداب کہتی ہوئی اس نے گویا کبیر دادا سے جانے کی اجازت مانگی۔ شکریہ بہن، کبیر دادا نے فوراً کہا۔ وہ کنکیوں سے تناوش کو بھی دیکھ رہا تھا۔ اس لڑکی کے جاتے ہی وہ بولی، بہتر ہوگا یہاں میرے ساتھ کھڑے ہو کر کپڑے پسند کرنے میں میری مدد کریں۔ جی بیگم صاحب۔ ہونٹوں پر ہنسی بکھیرتا وہ اس کے قریب ہو گیا۔ زہر لگ رہی ہے یہ ہنسی۔ تناوش کا موڈ اب تک بگڑا ہوا تھا۔ ایسا بھی کیا کر دیا ہے یار؟ کچھ بھی نہیں خریدوں گی، میں بتا رہی ہوں۔ تناوش رونے پر تیار ہو گئی تھی۔
میں نے سب کے سامنے باہوں میں بھر لینا ہے، کبیر دادا نے دھمکی دی۔ باہوں میں بھر لینا ہے؟ اسے چڑھاتے ہوئے وہ دوبارہ کپڑوں کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ اچھا، یہاں سے ہوٹل پر چلیں گے، رات کا کھانا باہر ہی کھا کر لوٹیں گے، اسے خوش کرنے کے لیے کبیر دادا نے تجویز پیش کی۔ تناوش نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، رات کا کھانا گھر میں کھائیں گے، آج ایک مہمان کو بھی بلایا ہے اور راحت خالہ کو خصوصی کھانا تیار کرنے کا بتا کر آئی ہوں۔ واہ، مہمان بھی بلانے شروع کر دیے؟ اگر آپ کو اچھا نہیں لگا تو منع کر دیتی ہوں۔ تم بہانے بہانے سے لڑنے کی راہ کیوں ڈھونڈ رہی ہو؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کہہ کر وہ دوبارہ ہینگر میں لٹکے مختلف اقسام کے کپڑوں کی جانب متوجہ ہو گئی۔ خریداری کر کے وہ باہر نکل آئے۔ کار کی عقبی نشست اور ڈگی سامان سے بھر گئی تھی۔ تم خفا خفا سی لگ رہی ہو، اسے خاموش دیکھ کر کبیر دادا پوچھنے لگا۔ وہ منہ بناتے ہوئے بولی، اگر میرے بس میں ہو تو آپ کے چہرے پر تیزاب پھینک دوں۔ دماغ تو ٹھیک ہے؟ کبیر دادا حیران رہ گیا تھا۔ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کہ لڑکیاں یوں آپ کے آگے پیچھے گھومیں۔ آپ کو محبت سے دیکھنے کا حق صرف اور صرف مجھے ہے۔ وہ ہنسا۔ تو تیزاب سے تو میں تمہارے دیکھنے کے قابل بھی نہیں رہوں گا۔ وہ وارفتگی سے بولا، مجھے آپ ہر شکل ہر حالت میں قبول ہیں۔ ویسے دوسرا دن ہے، تمہارے تیور کچھ بدلے بدلے سے ہیں۔ وہ اطمینان سے بولی، اس کی وجہ بھی آپ ہیں۔ لو، نیا الزام بھی آ گیا۔ کبیر دادا نے افسوس بھرے انداز میں سر ہلایا۔ وضاحت کرنا پسند کریں گی؟ ہاں، کھسک کر تناوش نے اس کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے کہا، جب ایک عورت کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کا شوہر اس سے پیار کرتا ہے، اس کی قدر کرتا ہے، اسے سر آنکھوں پر بٹھاتا ہے، اس کے سارے لاڈ اور ناز نخرے برداشت کرتا ہے، تب عورت شوہر کے دل میں موجود اپنی اہمیت کو مد نظر رکھ کر کبھی کبھی ہٹ دھرمی اور بے جا ضد پر بھی اتر آتی ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اس کی ہٹ دھرمی اور بے جا ضد تسلیم کی جائے گی۔ خواہ غصہ بھی دکھاتی ہے، اور اس کا مطلب شوہر کی شان میں گستاخی کرنا نہیں ہوتا، بلکہ وہ لاڈ کر رہی ہوتی ہے، اپنے اختیارات کی آخری حد جان رہی ہوتی ہے۔ ایک ہاتھ سے سٹیئرنگ وہیل سنبھالتے ہوئے کبیر دادا نے دوسرے ہاتھ سے اس کی ناک کی پھننگ کو مروڑا۔ اف، پھر وہی حرکت؟ تناوش نے اس کے ہاتھ پر آہستہ سے تھپڑ رسید کیا۔ جتنی بڑی بڑی اور فلسفیانہ باتیں کر رہی ہو اتنی سیانی نظر تو آتی نہیں۔ کبیر دادا نے اسے چھیڑا۔ وہ مسکرائی، اگر سیانی نہ ہوتی تو کبیر کو چنتی؟ یہ بھی خوب رہی۔ کہتے ہوئے کبیر دادا نے پھول بیچنے والے بچے کے پاس کار روک دی، تناوش کے لیے گجرے خرید کر اس کی ریشمی کلائیوں میں پہنائے اور آگے بڑھ گیا۔ گھر پہنچتے ہی کبیر دادا صوفے پر بیٹھ گیا۔ تناوش نے سب سے پہلے اس کے لیے چائے بنائی اور پھر تمام سامان کو الماریوں میں ترتیب سے رکھنے لگی۔ کبیر دادا اسے کام کرتے دیکھتے ہوئے چائے کی چسکیاں لیتا رہا۔ سامان کی ترتیب سے فارغ ہونے تک شام کی اذان ہو گئی تھی۔ نماز پڑھ کر اس نے شیشے کی میز کے ساتھ 2 تپائیاں ملا کر رکھیں اور راحت خالہ کے ساتھ مل کر میز پر کھانا لگانے لگی۔ مہمان کو تو آنے دو، کبیر دادا نے اسے ٹوکا۔ مہمان بس پہنچنے ہی والا ہے۔ وہ رکے بغیر کام میں لگی رہی۔ کھانا لگا کر وہ باہر نکلی اور چند منٹ لگا کر جب واپس آئی تو پاشا اس کے ہمراہ تھا۔ اسے دیکھتے ہی کبیر دادا کا موڈ بگڑ گیا تھا۔ وہ ایک دم کھڑا ہوتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، تم لوگ کھانا کھاؤ، مجھے ضروری کام ہے، جہاں بھی جانا ہے کھانا کھا کر چلے جانا۔ تناوش نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ تمہیں کہا نا، ضد نہیں کرتے، پاشا نے اسے ڈانٹا۔ میں ضد کروں گی؟ اور خدا کی قسم آپ نے کھانا نہیں کھایا تو نہ تو کھانا کھاؤں گی اور نہ کبھی آپ کا تحفہ قبول کروں گی۔ تمہارا دماغ خراب ہوا ہے؟ کبیر دادا جانے کا ارادہ مؤخر کرتے ہوئے بیٹھ گیا۔ آپ خواہ مخواہ بھیا سے خفا ہو رہے ہیں، انہوں نے جان بوجھ کر تو ایسا نہیں کیا تھا نا؟ کیا انہیں میری عزت عزیز نہیں؟ اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ اس سے پہلے بھی میں گھر جا کر رہتی رہی ہوں، کبھی کسی نے ایسی حرکت نہیں کی۔ اور یاد ہے نا، شادی کے پہلے دن ہی مجھے خاور شیخ اغوا کر کے لے گیا تھا۔ بتائیں اس وقت کس کی غلطی تھی؟ کبیر دادا اس کی بات کا جواب دیے بغیر خاموش بیٹھا رہا۔ تناوش پاشا کو آنکھ مارتے ہوئے کہنے لگی، اچھا بھیا، آپ انہیں معذرت بولیں۔ پاشا منہ بناتے ہوئے بولا، ایسے رویہ دکھا رہا ہے؟ گڑیا، تم بیٹھو کھانا کھاؤ۔ اگر یہ دادا ہیں تو تمہارا بھائی بھی ایک گینگ کا سربراہ ہے، اور تمہارا بھائی کسی سے معافی نہیں مانگا کرتا۔ تیری تو… کبیر دادا ایک دم اٹھ کر اس کی طرف بڑھا۔ معافی، معذرت، غلطی ہو گئی دادا۔ پاشا نے فوراً کان پکڑ لیے تھے۔ پلیز اب میری چھوٹی بہن کے سامنے تو کچھ نہ کہیں۔ اس کا انداز دیکھتے ہوئے تناوش کھل کھلا کر ہنس پڑی تھی۔ بڑے ڈھیٹ ہو۔ کبیر دادا بھی ہونٹوں پر کھسیانی مسکراہٹ لیے بیٹھ گیا۔ دیکھا، تمہیں کہا تھا نا، اوپر اوپر سے رویہ دکھا رہے ہیں۔ پاشا تناوش کی طرف متوجہ ہوا۔ بھیا آپ بیٹھ جائیں۔ تناوش کبیر دادا کے پہلو ہی میں بیٹھ گئی تھی۔ کھانے کے بعد وہ سبز چائے پی رہے تھے۔
جب انٹر کام کی گھنٹی بجی۔ پاس پڑے فون کا سپیکر پاشا نے آن کر دیا۔ عظیم بات کر رہا تھا۔ وہ ساحل والے اڈے پر کسی مسئلے کی بابت بتا رہا تھا جس کے حل کے لیے کبیر دادا کا تھوڑی دیر کے لیے جانا ضروری تھا۔ بات ختم ہوتے ہی کبیر دادا پاشا کو مخاطب ہوا۔ یار میرا خیال ہے تم جا کر دیکھ لو۔ پاشا سے پہلے تناوش نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، بھیا نہیں، آپ خود جائیں اور جلدی لوٹنا۔ کبیر دادا کے چہرے پر تو جیسے کسی نے تھپڑ مار دیا تھا۔ بڑی مشکل سے اس نے اپنا غصہ قابو کیا۔ پاشا کو بھی کبیر دادا کی حالت نظر آ گئی تھی، مگر تناوش ایسا کہہ کر برتن سمیٹنے لگی تھی، اس لیے وہ کبیر دادا کی کیفیت سے بے خبر تھی۔ پاشا جلدی سے بولا، ٹھیک ہے دادا، میں چلا جاتا ہوں۔ نہیں، تم اپنا آرام مت خراب کرو، میں جا رہا ہوں، عجیب سے لہجے میں کہتے ہوئے کبیر دادا اٹھ کر تیزی سے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ تناوش نے حیرت بھری نظروں سے اس کی پشت کو گھورا اور پھر برتن چھوڑ کر اس کے پیچھے بھاگ پڑی۔ بات تو سنیں، اس نے آواز دے کر اسے روکنے کی کوشش کی، مگر وہ رکے بغیر چلتا گیا۔ جلدی لوٹنا، آپ کے لیے سرپرائز ہے۔ وہ اس کی بے رخی کو نظر انداز کیے بولتی رہی۔ گاڑیاں لگی ہوئی تھیں، اس کے بیٹھتے ہی ڈرائیور نے کار آگے بڑھا دی۔ اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا تھا اور پھر اس کی کار گیٹ سے نکل گئی اور وہ اس کی ناراضگی کو سوچتی رہ گئی۔ میں اپنے کمرے میں جا رہا ہوں، پاشا کی آواز نے اسے چونکا دیا تھا۔ جی بھیا، کہہ کر وہ کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اس طرح نہیں کہتے بے وقوف۔ اسے واپس لوٹتے دیکھ کر وہ خوابگاہ کے دروازے ہی پر رک گیا تھا۔ میں نے کیا کہا ہے بھیا؟ وہ سخت پریشان ہو گئی تھی۔ کبیر دادا کی بے رخی وہ سہ نہیں پا رہی تھی۔ نہ تو اس نے تناوش کو دعا پڑھنے کا موقع دیا تھا اور نہ اس کی کسی بات کا جواب دیا تھا۔ جب وہ مجھے بھیج رہے تھے تو تمہیں اپنے بھیا کے آرام کی اتنی بھی فکر نہیں ہونا چاہیے تھی پگلی، اور اب رونے نہ بیٹھ جانا، آ جائیں گے تھوڑی دیر تک۔ اس کے سر پر ہلکی سی چپت مارتا ہوا وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ وہ بجھے دل سے برتنوں کی طرف بڑھی۔ اسی وقت راحت خالہ بھی باورچی خانے سے نکل کر اس کے پاس آئی اور برتن سمیٹنے میں اس کا ہاتھ بٹھانے لگی۔ برتن راحت خالہ کے پاس باورچی خانے میں چھوڑ کر وہ خوابگاہ میں لوٹ آئی۔ راحت خالہ کے ساتھ گپ شپ کو بھی دل نہیں چاہ رہا تھا۔ چند لمحے بیٹھ کر وہ اسے کال کرنے لگی۔ کال جاتے ہی صوفے پر پڑا موبائل فون بجنے لگا تھا۔ وہ اپنا موبائل وہیں چھوڑ گیا تھا۔ وضاحت کرنے کا موقع تو دیا کرے نا۔ اس کی آنکھوں میں نمی ابھری اور پھر کسی خیال کے آتے ہی وہ مسکرانے لگی۔ دیکھ لینا واپس آ کر آپ کی ناراضگی فوراً ہی ختم ہو جائے گی۔ وہ پورے اعتماد انداز میں ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ ساحل والے ٹھکانے تک وہ گویا آگ کے انگاروں پر لوٹتا ہوا گیا تھا۔ وہ تو اس کی قربت کے بہانے تلاشا کرتا تھا، اس کے گھر سے نہ نکلنے کی مناجات کیا کرتی، اور اب اپنے منہ بھولے بھائی کے آرام کے لیے اس کی محبت کو ٹھوکر لگا دی۔ ساحل والے اڈے پر چھوٹا سا مسئلہ ہوا تھا۔ اڈا انچارج کے ساتھ 2 کارکنوں کا جھگڑا ہو گیا تھا اور وہ اس کے احکام کو ماننے پر تیار نہیں تھے۔ 2-3 اور آدمی بھی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے بیچ میں پڑ کر جھگڑا رکوا دیا تھا اور فوراً عظیم کو اطلاع دی تھی۔ اس طرح کے جھگڑے وقتاً فوقتاً ہوتے رہتے تھے۔ کبیر دادا نے وہاں پہنچتے ہی دونوں فریقوں کی بات سنی۔ غلطی اڈا انچارج کی تھی۔ فوراً ہی اسے اڈا انچارج کے عہدے سے معزول کر کے اس نے اندرون شہر کے ایک اور اڈے پر بھیج دیا اور اڈا انچارج کسی دوسرے کو مقرر کر دیا۔ اس کے بعد اس کا کام ختم ہو گیا تھا، لیکن وہ خواہ وہاں پر موجود اپنے کمرے میں بیٹھا رہا۔ وہاں سے اٹھ کر وہ باری باری تمام اڈوں پر چکر لگانے لگا۔ اس دوران اس نے کافی کام نمٹائے، مگر بے دھیانی اور بے دلی سے۔ کوئی بھی چیز، کوئی بھی کام اور کوئی بھی جگہ اس کے دل میں بھرے غصے کو ٹھنڈا نہیں کر پا رہی تھی۔ محبت ایک عجیب جذبہ، ایک انوکھا احساس ہے۔ چاہنے والے کی طرف سے تھوڑی سی بے توجہی، ذرا سی بے نیازی بھی انسان کو سخت بے چین کر دیتی ہے۔ تناوش نے اس پر کسی کو ترجیح دی تھی، چاہے دوسرے سے اس کے رشتے کی نوعیت کچھ بھی تھی، لیکن یہ اس کی برداشت سے باہر تھا۔ سب سے آخر میں وہ جوا خانے میں پہنچا تھا۔ وہاں سے نکلا تو گھڑی کی سوئیاں 3 کے ہندسے کو چھو رہی تھی۔ گھر کی طرف جاتے ہوئے بھی اس نے پختہ ارادہ کیا ہوا تھا کہ تناوش کو قریب نہیں آنے دے گا۔ کار کی مخصوص جگہ پر رکتے ہی وہ نیچے اتر کر اندر کی جانب بڑھ گیا۔ وہ دروازے پر نہیں آئی تھی۔ اب میرے بغیر اسے نیند بھی آ جاتی ہے، وہ غصے میں کھولتا ہوا خوابگاہ کے دروازے پر پہنچا۔ دروازہ کھولتے ہی وہ شوق کی کیفیت میں کھڑا رہ گیا۔ وہ سرخ گٹھری کی صورت بیڈ ریسٹ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ شاید اس کا انتظار کرتے کرتے اسے اونگ آ گئی تھی۔ ایک دم اس پر حقیقت کا انکشاف ہوا اور اس کا دل ندامت سے بھر گیا۔ نہیں، آپ خود جائیں اور جلدی لوٹنا، آپ کے لیے سرپرائز ہے۔ اس کے کانوں میں تناوش کی بے چینی بھری آواز گونجی۔ یقیناً وہ تھوڑی دیر کے لیے اسے بھیج کر تیار ہونا چاہتی تھی۔ یوں شوہر کے سامنے تیار ہونے اور شوہر کے آتے ہی تیار بیٹھا ہونے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ بوجھل قدموں سے بیڈ کی طرف بڑھا۔
ایک بار پھر وہ زیادتی کا ارتکاب کر بیٹھا تھا، ایک بار پھر وہ اس کا دل توڑ بیٹھا تھا، اور اب یہ ناممکن تھا کہ وہ اس سے خفا نہ ہوتی۔ اسے بس اونگ ہی آئی ہوئی تھی۔ کبیر دادا کے بیڈ پر ٹکتے ہی وہ چونک کر سیدھی ہو گئی۔ کبیر دادا کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیسے بات شروع کرے۔ چند لمحے سوچ میں ڈوبے رہنے کے بعد اس کا ہاتھ تھام کر ہونٹوں سے لگاتے ہوئے وہ ندامت بھرے لہجے میں بولا، مجھے معاف کر دو چندا، ناراضگی سے بھرا ہوا گیا تھا اور اب ندامت سے لبریز ہوں۔ تمہارا کسی اور کے لیے فکر مند ہونا، چاہے وہ تمہارا بھائی کیوں نہ ہو، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، اور قسم سے مجھے یہ پتا نہیں تھا کہ تم مجھے اتنا بڑا انعام دینے کے لیے ایسا کہہ رہی تھی۔ پلیز مجھے معاف کر دو۔